جی السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے خوابوں کے بارے میں۔ کافی لوگوں نے اصرار کی اور مجھ سے پوچھا کہ فاروق بھائی کائنڈلی خوابوں کے بارے میں بتائیں کہ یہ خواب ہمیں کیوں آتے ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اور یہ خواب آنے کا ہمارے مقصد کیا ہے۔ اچھا، پہلے ہم بات کر لیں، اگر تو آپ لوگ ہضم کر سکیں، جو ہم نے بات کی تھی ہمزاد اور روح کے بارے میں، کیونکہ کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو اصل چیز جو آپ کو کلیئر نہیں ہوگی تب تک آپ سمجھ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ خواب سچے اور جھوٹے آنے کا سبب کیا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے روح کو پیدا کیا ہے، روح اللہ کا نور ہے، اور روح کے اوپر بھی اللہ نے ایک بادشاہ مقرر کیا، اور وہ بادشاہ نفس ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے، مگر وہ بادشاہ جسم میں رہتا ہے، اور اس روح کا گزر فرشتوں کے چند گروہوں کے پاس سے ہوتا ہے اور جنوں کے پاس سے بھی ہوتا ہے۔ تو جو خواب آپ کا سچا ہو وہ فرشتوں کے پاس سے آپ کی گزر ہو رہا ہے، آپ گزر رہے ہیں، آپ کی روح وہاں سے گزر رہی ہے، وہ کچھ چیزیں دیکھ رہی ہے، کچھ معاملات دیکھ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ہوگا، تو وہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور جو خواب جھوٹا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کی جو روح ہے وہ جنوں کے درمیان ہے، جنوں کے پاس سے گزر رہی ہے، وہ جنوں کی وجہ سے آپ کو خواب آ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ نفس اور روح کے اور یہ معاملات ہیں۔ تو امید ہے کہ آج آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر ہوگی۔ باقی اگر ہم تھوڑی سی بات اگر اس کے بارے میں کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں بعض اوقات خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب آتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، تو مولا نے بھی یہی جواب دیا کہ جب کوئی انسان سوتا ہے تو اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، وہ آسمانوں میں الگ الگ آسمانوں پہ ٹریول کرتی ہے، جاتی ہے اور دیکھتی ہے بہت سے معاملات ہو رہے ہیں انسان کے ساتھ۔ تو جو کچھ وہ آسمانوں میں دیکھتی ہے اس میں سے بہت سے خواب سچ ہو جاتے ہیں، اور کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں، وہ خوف زدہ کرنے والے ہوتے ہیں، پریشانی والے۔ وہ خواب اس صورت میں آتے ہیں جب روح زمین سے آسمان کے درمیان فضا میں ہوا میں سفر کر رہی ہو یا زمین پہ ہو۔ اب اس شخص نے پوچھا کہ مولا اگر جسم کے اندر سے انسان کے روح نکل جائے تو انسان زندہ کیسے ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ روح مکمل طور پہ انسان کے جسم سے نہیں نکلتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ جو روح ہے اس کی مثال چاند کی طرح ہوتی ہے، کہ چاند آسمان پہ ہے لیکن اس کی روشنی زمین پہ پڑ رہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح روح کی مثال بھی ہوتی ہے کہ روح اگر جسم سے نکل بھی گئی ہے، آسمانوں پہ گئی ہے، تو اس کے کچھ اثرات جسم میں باقی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ کوئی انسان سو رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے کمرے میں آپ جائیں، وہ سو رہا ہے، بڑا گہری نیند میں ہے، بڑا تھکا آ رہا ہے، بڑی پریشانی میں تھا، بڑے معاملات تھے اس کے ساتھ، آپ اس کا نام لیتے ہیں وہ تب بھی اٹھ جاتا ہے، فوراً سے پہلے اٹھ جاتا ہے، ہاتھ لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے۔ اور خوابوں کو کبھی بھی لائٹ نہیں نہ لیا کریں، میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں، خواب ایک ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے اور ان کو کنسیڈر کیا کریں۔ تو امید ہے آج آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خوابوں کی حقیقت کیا اور یہ کیا معاملات ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔